اللہ تعالیٰ نے ہر بندہ مومن کو دنیا سے لے کر آخرت تک یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی موقع پر اپنی باطنی صفائی کر لے، اپنی باطنی پاکیزگی کر لے، اور اسی کی بنا پر اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن 10 ایسے مواقع دنیا سے لے کر آخرت تک، جب تک قیامت قائم ہوگی، جنت میں داخلے سے پہلے اگر کوئی بندہ ان 10 مواقع سے فائدہ نہ اٹھا سکا تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا، اور اس کو صاف ستھرا کرنے کے لیے، پاکیزہ کرنے کے لیے اس کو جہنم میں ضرور ڈالا جائے گا۔ لیکن ہوگا کیا؟ جب وہ پاک اور صاف ستھرا ہو جائے گا تو بعد ازاں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ جیسے سونا ہوتا ہے تو اس کو صاف ستھرا کرنے کے لیے جب اس کے اندر میل اور کچیل ہوتی ہے تو سنیارے کیا کرتے ہیں؟ اس کو آگ کی بھٹی میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ جو صاف ستھرا ہو جائے، اس کے اندر جو میل کچیل ہے وہ صاف ستھری ہو جائے اور یہ سونا جو ہے وہ کھرا ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت جب تک بندہ کھرا نہیں ہوگا، اس کی پاکیزگی صفائی نہیں ہوگی، اس وقت تک اسے جنت نہیں ملے گی۔ اور وہ ایسے مواقع جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، کچھ کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور کچھ کا تعلق جو ہے وہ قبر کے ساتھ ہے، اور کچھ کا تعلق جو ہے وہ آخرت کے ساتھ ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیے گا، پہلا موقع کیا آتا ہے زندگی کے اندر؟ انسان ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد مایوس ہو جانا، یہ اسلام ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، رب تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ سب سے پہلا جو ہمیں موقع عطا کیا جاتا ہے وہ مقام استغفار توبہ ہے، کہ اگر گناہ ہو گئے ہیں زندگی کے اندر تو آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو۔ رب تعالیٰ اتنا بخشنے والا ہے، اتنا مہربان ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اگر سچی توبہ کی، ایسی سچی توبہ کہ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ مالک کائنات میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ رب العزت اتنا بخشنے والا ہے، وہ صرف گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا جو توبہ کرے اور اچھے اعمال کرے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے۔ تو زندگی کے اندر پہلا موقع ہمیں کیا عطا کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس کے باطن جو ہے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا موقع جو ہمیں دنیا میں عطا کیا جاتا ہے وہ ابتلاءات ہیں، یعنی زندگی کے اندر آزمائشیں ہیں۔ اگر پہلا موقع استغفار اور توبہ میسر نہ آ سکا تو دوسرا موقع کون سا دیا جاتا ہے؟ آزمائشیں بندے پر آتی ہیں، مختلف آزمائشوں میں وہ گر جاتا ہے۔ بھوک ہو سکتی ہے، معاشی معاملات ہو سکتے ہیں، رزق کی تنگی ہو سکتی ہے، اولاد کی تنگی ہو سکتی ہے، لیکن ان تمام آزمائش پر جب بندہ پورا اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی بندے کے باطن کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ یہ موقع بھی دنیا میں ملا۔ اور تیسرا موقع ملا مواسم الطاعات، اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر ہر بندے کو ایسے دن فراہم کرتا ہے اور ایسے مہینے فراہم کرتا ہے، ایسی اس کو راتیں عطا کی جاتی ہیں کہ وہ آئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اس کی بندگی کرے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہر گھڑی جو ہے وہ برکت والی ہوتی ہے، ہر لمحہ جو ہے وہ کرم والا ہوتا ہے۔ اب جب بندہ اس مہینے کے اندر بھی محروم رہا، اللہ کی اطاعت نہ کی، اللہ کی فرما برداری نہ کی، تو ہم یہ کہیں گے رب کی طرف سے تو کرم نوازیاں آئیں، لیکن بد نصیبی ہماری ہوئی کہ ہم اللہ کی اطاعت نہ کر سکے۔ ہمیں رب نے شب قدر عطا کی، ہمیں رب تعالیٰ نے شب برات عطا کی، ہمیں مختلف مواقع کے اندر مختلف راتیں اور دن عطا کیے، اس لیے عطا کیے کہ آؤ میرے بندو میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور آ کر معافی مانگ لو، آ کر میری اطاعت کر لو۔ رب تعالیٰ اس کے ذریعے بندے کے باطن کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ چوتھا موقع زندگی کے اندر جو ملتا ہے وہ سکرات الموت ہے۔ موت کا جب وقت آتا ہے، موت کا فرشتہ جب روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل وقت نہیں ہوتا؟ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں، بکرا یا دوسرے جانور ذبح کرتے ہیں، تو اس وقت اس کی کیا عالم ہوتا ہے جانور کا؟ تو آپ ذرا میں اور آپ غور کریں کہ جب ہماری روح نکل رہی ہو تو اس وقت جو تنگی اور مصیبت آتی ہے، جو اس وقت مشکل وقت آتا
یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ بندہ گناہگار ہے، بلکہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ سکرات الموت، موت کے وقت روح جب قبض ہو رہی ہوتی ہے، اگر مشکل وقت آیا تو فرمایا اس کے ذریعے بھی اللہ فضل کر رہا ہے، تمہارے باطن کو پاک اور صاف کر رہا ہے، تمہیں پاکیزہ کر رہا ہے۔ یہ 4 موقع اللہ رب العزت ہر بندے کو عطا فرماتا ہے زندگی کے اندر، لیکن اگر ان 4 موقعوں سے بندہ فائدہ نہ اٹھا سکا اور چلا گیا دنیا سے، تو آئیے پھر قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ قبر کے اندر بھی 3 موقع عطا کیے جاتے ہیں کہ آپ اپنے باطن کو صاف کر لو۔ پہلا موقع کیا آتا ہے؟ فرمایا پہلا موقع آتا ہے رحبت القبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر کا ایک خوف اور دبدبا ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جب ہم قبروں میں جاتے ہیں تو ہمیں خوف اور ڈر ہی نہیں، وہاں پر جا کے دنیاوی باتیں ہو رہی، وہاں ہنسی مذاق ہو رہا ہے۔ بھائی قبر میرے لیے اور آپ کے لیے عبرت کی جگہ ہے، میں اور آپ اسی قبر میں جانے والے ہیں۔ تو فرمایا یہ قبر کا خوف اور دبدبا جب بندہ قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو فرمایا یہ خوف اور دبدبا جو ہے اگر اللہ تعالیٰ قبر کے اندر عطا فرمائے تو اس سے بھی بندے کے باطن کو پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا موقع قبر میں کیا دیا جاتا ہے؟ دمۃ القبر، کہ جب بندہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر جو ہے دونوں جانب سے اپنے اترنے والے کے بغل گیر ہوتی ہے۔ کتنی چھوٹی سی قبر ہم بڑی بھی بنا لیں، حدیث کے مطابق قبر کیا ہوتی ہے؟ قبر جو ہے وہ اپنے جو اندر میت آئی ہوتی ہے اس سے، یعنی قبر جو آپس میں ملتی ہے اس کے ساتھ، فرمایا یہ ملنا، یہ تنگی آنا، یہ اتنا خوفناک منظر جو آپ سن رہے ہیں، یہ تنگی، یہ مصیبت نہیں ہے۔ آئیے حدیث پاک سنیے، اس سے بھی اللہ کا فضل اور کرم ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا انتقال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ان کے جنازے کے لیے تشریف لے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے جنازے پر تشریف لے گئے، جنازہ پڑھانے کے بعد ان کی تدفین کی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تدفین کرنے کے بعد جب ان کی قبر پر مٹی ڈال دی گئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ میرا غلام سعد بن معاذ جو ہے اس کی قبر جو ہے وہ تنگ ہو گئی ہے۔ یہ حضور کے غلام کی بات ہو رہی ہے، تنگ ہو گئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا شروع کر دی، تسبیح و تحلیل کا آغاز کر دیا۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تسبیح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی تو صحابہ کرام بھی تسبیح کرنا شروع کر دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر اللہ کا نام بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر، صحابہ بھی بلند کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کیا جاتا ہے، پیارے آقا یہ کیا ماجرا ہے، آپ یہ تسبیح اور تحلیل اور تکبیر بلند کر رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے اس غلام پر قبر کو تنگ کر دیا گیا ہے، اور جب میں نے تسبیح کی، جب اللہ کا نام بلند کیا تو اس کی برکت سے حضرت سعد بن معاذ کی قبر کو اللہ نے کشادہ فرما دیا۔ تو گویا پتہ چلا، اور یہ وہ صحابی ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ ان کا انتقال ہوا تو عرش ہل گیا اور آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کی جنازے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 70,000 فرشتے جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ صحابی ہیں، اگر اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ملنے کے بعد اگر قبر تنگ ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ پھر اس کے بعد رب اسی قبر کے اندر جنت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، قبر کھلی بھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا جو موقع دیا جاتا ہے قبر کے اندر، سوال الملکین، فرشتے سوال کرتے ہیں آ کے منکر نکیر۔ تو یہ بھی اللہ سے دعا مانگا کریں، یہ تیاری نہیں ہے کہ ہم وہ عربی کے سوالوں کا جواب تیار کر لیں، یہ جواب بھی اللہ اپنے فضل اور کرم جب فرمائے گا بندے کے اوپر تبھی وہ جواب دے سکے گا۔ اور جب بندہ جواب دے گا نا، جب اس سے سوال کیے جائیں گے تو جب جواب دے گا تو رب ان کے ذریعے بھی بندے کے باطن کو پاک اور صاف کر دے گا۔ قبر کے اندر 3 موقع، آخرت کے حوالے سے بھی جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت بندے کو موقع دیا جائے گا۔ پہلا موقع کیا ہوگا؟ احوال القیامہ، قیامت کا خوفناک منظر جب بندے کے سامنے ہوگا، اور ان میں سے پہلا منظر کیا ہے کہ یہ سورج جو ہے 1.25 نیزے پر ہوگا، اور اس کی اتنی تپش ہوگی کہ ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا،
اور وہ دن کتنا بڑا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ دن اتنا بڑا ہوگا 50,000 سال کے برابر اتنا طویل دن گزارنا پڑے گا۔ تو فرمایا یہ اتنا خوفناک منظر جب برداشت کیا جائے گا تو اللہ اس کے ذریعے بھی بندے کے باطن کو پاک اور صاف فرما دے گا۔ اور فرمایا ایک اور موقع حشر والے دن ہی عطا کیا جائے گا اگر یہ سارے میسر نہ آئیں، اور وہ موقع کیا ہوگا کہ اللہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ شفاعت قبول اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انبیاء و رسل کو یہ حکم دے گا کہ تم جس کی چاہو شفاعت کرو، پھر اس کے بعد جو نیک لوگ ہوں گے، جو قرآن کے قاری ہوں گے، جو حفاظ ہوں گے، جو عالم دین ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جو حق دے گا، فرمائے گا کہ جس جس کی چاہو تم شفاعت کرتے جاؤ، میں ان کی سفارش کو، تمہاری سفارش کو قبول کر کے انہیں جنت عطا فرماؤں گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں اولاد آدم کا، بنی آدم کا سردار ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے کس کی قبر کو کھولا جائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر کو شق کیا جائے گا، میں سب سے پہلے وہاں تشریف لاؤں گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا کون ہوگا؟ فرمایا میں وہ ہوں گا، اور جس کی سفارش کو رب کائنات قبول کرے گا وہ بھی آمنہ کے لال ہوں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری سفارش کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ارے پتہ چلا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سفارشیں کرتا چلا جائے گا، اللہ اس کی سفارش کو قبول کر کے انہیں جنت بھی عطا فرمائے گا اور ان کا باطن بھی پاک فرما دے گا۔ آخری موقع جو ہوگا وہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے عفو درگزر ہوگا۔ رب تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کو اعلان ہوگا، کھلی معافی ہوگی، کیونکہ ہمارا رب جو ہے وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن پاک میں بے شمار آیات ہیں کہ رب تعالیٰ عفو درگزر کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا کرم کرتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عفو درگزر کرنا پسند بھی کرتا ہے، اور جو عفو درگزر کرتا ہے اللہ اسے بھی پسند فرماتا ہے۔ تو ایسے مواقع ہمیں دنیا میں بھی دیے جائیں گے، ہمیں قبر کے اندر اور ہمیں حشر کے اندر۔ اگر ان سب سے بندہ محروم ہو گیا تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ میرے معزز دوستو، جہاں ہم اپنی ظاہری صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں وہاں پر ہم اب اپنے باطن کو بھی پاک رکھیں، اپنے باطن کی درست کریں، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں۔ صرف ظاہری صفائی سے، ستھرائی سے کام نہیں بنتا۔ میں نے حدیث پاک بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ شکلوں کو، صورتوں کو، جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے، اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔